شاید وہ یہ ہے کہ جیسے میرے انکل لوگ وہ اہل حدیث ہے لیکن اپنے بیٹی کی شادی دیوبندی میں کر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ نصیحت کر دیں آپ۔ دیکھیے، سب سے اہم چیز انسان کے پاس اس کا عقیدہ ہوتی ہے، اور جس سے شادی کرنی ہے وہ نیک اور دیندار ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو شادی کر دو۔ تو دین میں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، اور اہل الحدیث صحیح عقیدے کے اللہ کے فضل سے حامل ہیں، اور دیوبندی افراد میں عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہے۔ تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو خراب عقیدے میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ صحیح عقیدے پہ رکھیں، اور احناف کے ہاں بہت ساری سنتوں میں بھی خلل پائی جاتی ہے۔ نماز کے اندر، نماز جیسی اہم چیز میں کئی سنتیں ان کے یہاں موجود نہیں ہوتی، بہت ساری بدعات ہیں جیسے قرآن خوانی ہے، اور بھی دیگر یعنی عبادات سے متعلق بدعات ہیں۔ تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو بدعت میں ڈالنا، اپنے اولاد ہونے والی آگے کی اولاد کو بدعت میں ڈالنا، اور پھر اس طریقے سے یعنی اپنی نسل کو خراب کرنا، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اب جو بدعت کرتا ہے وہ تو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ حالات کیسے خراب ہوتے ہیں شادی کے بعد، اور پریشر ڈالا جاتا ہے بہت ساری بدعتوں کو، قرآن خوانی وغیرہ کے تعلق سے بھی آپ نے سنا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت ہیں کہ صحیح جگہ اگر نہیں ڈالا گیا، غلط جگہ پہ ڈالا، صحیح عقیدے میں نہیں دیا گیا، غلط عقیدے والوں کو دیا گیا، تو آگے یہ ساری پریشانیاں ہوں گی، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانا۔ تو آپ برابر سن رہی ہے، اس اسٹریم میں بھی اور اس سے پہلے بھی اسٹریم میں اس طرح کی باتوں کا تذکرہ آ چکا ہے۔ تو آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، تو کیوں ایک شخص سے اپنی بیٹی کو ان پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، عقیدے کے معاملے میں خطرے میں ڈال دے؟ تو ڈالنا نہیں چاہیے۔ ایک صحیح اور سچے عقیدے والے سے کرے، اگرچہ اس کے عمل میں کوتاہی ہو لیکن اس کے اندر نہ بدعقیدگی ہوگی نہ بدعت ہوگی، اور جو بھی عمل کرے گا وہ صحیح اور صاف ستھرا کرے گا، اور کم از کم بیوی کو تو بدعت میں نہیں ڈالے گا، اس کے عقیدے کو خراب تو نہیں کرے گا، آنے والی اولاد کے عقیدے کو تو نہیں خراب کرے گا۔ اس لیے یہ ایک ذمہ داری ہے باپ کی کہ باپ اپنی بیٹی کو کسی بھی ایسی جگہ نہ ڈالے جہاں اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہو، اس سے بدعت ہوتی ہو، یا اس کے ذریعے سے، اس کے اولاد کے ذریعے سے بدعت کرائی جاتی ہو، یا پھر سنتوں پہ عمل کرنے سے روکا جاتا ہو، یا اولاد کو غلط چیزوں میں ڈالا جاتا ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے دور رہنا یہ ضروری ہے۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ شادی کر دینا، صحیح جگہ پہ شادی کرانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ دراصل بات کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں اہل حدیث ہے نہیں، ہم بولتے ہیں تو نہیں سمجھتے، وہ لوگ بولتے ہیں کہ اہل حدیث ملتا کہاں ہے۔ بہت ملتے ہیں، دوسرے علاقے میں کر دینا چاہیے، ضروری نہیں ہے اپنے علاقے میں کرے۔ یہ کس نے کہا؟ مہاجر صاحب اکرام کی شادیاں انصاری عورتوں سے ہوئی، یعنی مکے میں رہنے والوں کی مدینے سے ہوئی، اور بھی اس طریقے سے بہت سارے نمونے موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے، بلکہ یہی تو قربانی، اور یہی قربانی تو اللہ پسند کرتا ہے، اور اسی پہ تو اجر ملتا ہے۔